ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ غوث و غدا کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، مردم سمنا کے سیدائیوں، آئیے سب سے پہلے پیارے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عجل الجود والکرم وعلی الکرام وابن الکریم وبارک وسلم علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت کا وکیلہ یہی رہا ہے کہ جب بزرگوں کے دن آتے ہیں تو پھر ہم ان کی یاد مناتے ہیں، کیونکہ ہم خالی نام کے سنی نہیں، کام کے سنیوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ سیدی سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا چوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے سید ابراہیم نور بخشی السامانی کے گھر ایران میں صوبہ سمنان کے اندر آپ کو پیدا فرمایا۔ کسی نے کہا سرورہ شاہ کریمہ دستگیر ربائی ہے، یہ ربائی شریف ہے، مدد کے لیے اگر سرکار مخدوم سمنا کو پکارنا ہے تو اس کا وظیفہ بنا لو، ساری زندگی جادو شیاطین قریب نہیں آئے گی۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیغمبر، ایک نظر رسول ماں، اے اشرف زمانہ زمانی مدد دعا، درہائے بستہ راز کلیلے کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا وسیع دارت، دشمن ہمیشہ قربان بازی کو دوست دارت، یا سیدی اشرف جہانگیر دست منظار و ناتراگیر، برائے مصطفیٰ ازہر شبیر کرو میری مدد اشرف جہانگیر، برائے پنجتن مخدوم اشرف صاحب سمنانی ادھر بھی ایک نظر کر دو مٹے ساری پریشانی۔ عزیز ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کے ایسے برگزیدہ ولی جنہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہا جاتا ہے، خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اپنے محبوب بندوں کے تعلق سے کہ جو میرے محبوب بندوں سے عداوت رکھتا ہے، من عادانی ولیًا فقد آذنتہ للحرب، تو میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جو اللہ کے ولیوں سے عداوت رکھتا ہے، اللہ اسے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اب اندازہ کریں کیا کوئی اللہ سے جنگ جیت سکتا ہے؟ تو پھر ان سے عداوت کوئی کرے تو چاہیے اسے کہ وہ اپنا ٹھکانہ تلاش کر لے۔ ساری کائنات تو رب کی ہے، پھر جائے گا کہاں؟ حضرت سیدنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی آپ 708 ہجری میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید ابراہیم ہے اور والدہ کا نام سیدہ خدیجہ ہے۔ سلسلے نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تک کچھ اس طرح سے ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی، سید الشہداء امام حسین
سیدنا امام زین العابدین، سیدنا امام محمد باقر، سیدنا امام جعفر صادق، سید اسماعیل آرج، سید ابو الحسن محمد، سید اسماعیل ثانی، سید ابو علی موسیٰ، سید ابو احمد حمزہ، سید حسین شریف، سید ابو عبداللہ، سید جمال الدین ابو القاسم، سید اکمل الدین مبارک، سید محمد مہدی، سید ابو المظفر علی اکبر بلبل، سید شمس الدین محمود، سید سلطان تاج الدین محمد بہلول، سید زین الدین محمد شاہ، سید نظام الدین علی، سید عماد الدین شاہ، سید ابراہیم نور بخشی السامانی، سید سالار سیدی سرکار حضرت غوث العالم قطب عالم محبوب یزدانی غوث سمدانی حضرت سیدنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی۔ سرکار مخدوم اشرف اللہ کے ایسے ولی ہیں بلا تفریق، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سارے ان کے دربار میں جاتے ہیں، اسی نیر سے پینا اور اسی دربار میں حاضری دینا، اللہ پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اللہ مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے سید ابراہیم کے گھر آپ کو بھیجا، اور جب بھیجا تو اس وقت ایک بزرگ مجذوب بزرگ جن کا نام سید ابراہیم ہے، آپ کے والد بادشاہ تھے حضرت سید ابراہیم السامانی، اپنے محل کے اندر تھے، اچانک یہ مجذوب بزرگ نمودار ہو گئے اور کہنے لگے ابراہیم کیا مجھ سے سودا نہیں کرتا؟ تو آپ نے فرمایا، آپ بڑے معتقد تھے، والد صاحب بھی، تو کہنے لگے حضرت بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ سید ابراہیم آئے اور تشریف رکھا تو کہنے لگے حضور کس چیز کا سودا کرنا؟ کہنے لگے 1000 اشرفیاں دے دے، میں تجھے 1 اشرف عطا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، 1000 اشرفیاں دے دے، میں تجھے 1 اشرف عطا کرتا ہوں۔ آپ کے والد بزرگان نے حضور سید ابراہیم مجذوب سے یہ سودا طے کر لیا، اور اس کے بعد سیدنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ آپ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں رسم بسم اللہ خوانی کرائی گئی، ابجد پڑھایا گیا، اور بہت جلد آپ حافظ قرآن ہو گئے، اور ایسے نہیں 7 قرآتوں کے مکمل حافظ، مکمل قاری۔ قرآن پاک پڑھنے کا 7 طریقہ ہے، 7 قرآ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے طریقے میں پڑھا ہے۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی 7 قرآتوں کے حافظ و قاری تھے۔ حضرت مخدوم پاک 15 سال کی عمر میں آپ بادشاہ بنا دیے تھے، والد صاحب کا انتقال ہوا، باطل ناخواستہ بادشاہ تو بن گئے، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد آپ نے بادشاہت کو چھوڑ دیا، اپنے بھائی محمد عارج کو اپنی جگہ پر منتخب کیا، اور وہاں سے جب نکلے تو والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ نے کہا بیٹے ایسے نہ جاؤ، بلکہ جانا ہے تو پھر شاہانہ کرو فر کے ساتھ جاؤ۔ آپ کے ساتھ کئی گھوڑ سوار، کئی سپہ سالار شاہی نقارے کے ساتھ نکلے، اور جب اپنے ملک سے نکلے نا تھوڑی دور پہنچے، وہیں سے سب کو واپس بھیج دیا، کہا تم جاؤ۔ ایک گھوڑا تنہا نکل پڑے تلاش جستجوب یار میں، جب جستجوب یار میں نکلے کچھ دور گئے تھے، کسی نے مانگ لیا حضرت یہ گھوڑا ہی دے دے مجھے، اللہ اکبر، آپ نے گھوڑا بھی دے دیا، پیدل چلنے لگے، پیدل اوچ شریف کے اندر آئے، حضرت سیدنا سرکار مخدوم جہانیہ جہانگشت رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی۔ مخدوم جہانیہ جہانگشت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس خدمت کرتے رہے، اور انہوں نے بہت کچھ عطا فرمایا کہ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے اے اشرف تجھے عطا کر دیا۔ حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرماتے ہیں کہ برادر شہزادے، میرے برادر
لہذا شہزادے تم پٹوا چلے جاؤ، راستے میں کہیں رکنا نہیں، راستے میں کہیں رکنا نہیں۔ اچھا جب راستے میں چلے نا کئی مقامات ایسے ایسے آئے، راستے میں ایک جنازہ بھی آپ نے پڑھایا، اور وہ جنازہ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سرکار شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وصال ہو رہا تھا، مرید چاروں طرف سے گھیر کر کے کھڑے ہیں، فرماتے ہیں سنو جب میرا انتقال ہو جائے مجھے نہلا دینا، کفن دے دینا، رکھ دینا، تم میں سے کوئی جنازہ نہیں پڑھائے گا، ایک آنے والا آ رہا ہے جو قرآن عظیم کا ساتوں قراتوں سے حافظ ہوگا، جو صحیح النسب سید ہوگا، ماں کے طرف سے بھی سید ہوگا، باپ کی جانب سے بھی سید ہوگا، جو بادشاہت کو چھوڑ کر کے آ رہا ہے وہی جنازہ پڑھائے گا۔ حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ چلتے چلتے جب شیخ یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے علاقے میں پہنچے، جنازہ تیار ہے، پیر کا انتقال ہو گیا، مرید پریشان ہے، شیخ جلائی نام کے ایک شخص تھے جو آئے نکل کر کے باہر تلاشنے لگے، ایک قافلہ آتا ہوا نظر آیا، اس قافلے میں آئے، سارے قافلے میں دیکھتے سرکار مخدوم پاک کے چہرے پر نظر پڑی، دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے ایک بات بتائیے کیا آپ سید ہیں؟ کیا آپ سید ہیں؟ حضرت سیدنا سرکار مخدوم اشرف جہاں کے سمنانی فرماتے ہیں ہاں میں سید ہوں۔ کہا کیا آپ صحیح النسب سید ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک میں سید ہوں، صحیح النسب سید ہوں، میرا سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملتا ہے۔ کہ لگے کہ آپ ساتوں قراتوں کے حافظ ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں ساتوں قراتوں کا حافظ ہوں۔ کہا کہ آپ نے بادشاہ چھوڑ کر کے فقیری اختیار کی ہے؟ سرکار مخدوم پاک فرماتے ہیں ہاں ہم نے بادشاہ کو چھوڑی ہے اور فقیری کو اختیار کیا ہے۔ انہوں نے ہاتھ پکڑا، کہا کہ چلیے ہمارے پیر کا جنازہ پڑھا دیں۔ ہمارے پیر نے آپ ہی کے تعلق سے بتایا تھا آپ ہی جنازہ پڑھائیں گے۔ حضرت مخدوم پاک آئے، جنازہ پڑھایا، تحزیز و تکفین ہو گئی۔ تجہیز و تکفین کے بعد حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کا ہاتھ قبر سے باہر آ گیا۔ اللہ اکبر، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے نبیوں کی بات کرتے ہو، ولی بھی قبر سے اپنا ہاتھ باہر نکال دے۔ ہاتھ باہر نکل آیا، سارے مرید پریشان ہو گئے، یار پیر صاحب کا ہاتھ باہر آ گیا، معاملہ کیا ہے؟ دوڑے دوڑے سب آئے نا حضرت سیدنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر کے پاس، کہنے لگے حضور دیکھیے نا حضرت کا ہاتھ باہر آ گیا۔ آپ گئے، جانے کے بعد آنکھیں بند کر کے بیٹھے اور کشف کے ذریعے معلوم کیا، لوگوں سے پوچھا ایک بات بتاؤ کہ حضرت سیدنا سرکار شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ٹوپی تمہیں دی تھی اور کہا تھا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے ساتھ وہ ٹوپی رکھ دینا قبر کے اندر۔ سبحان اللہ، وہ مردان غیب سے ٹوپی ملی تھی، تم لوگ رکھے؟ کہنے لگے حضور ہم بھول گئے، دوڑے دوڑے گئے، ٹوپی لایا، مخدوم پاک نے ہاتھ پر جیسے ہی ٹوپی رکھا، حضرت شرف الدین یحییٰ منیری نے اپنی قبر کے اندر اپنے ہاتھ کو اور ٹوپی کو لے لیا۔ سبحان اللہ، جو قبر میں لیٹ کر اپنے ہاتھ باہر نکال کر مریدوں کو متنبہ کر سکتے ہیں تو پھر انہیں یہ اختیار ضرور ہے وہ ہماری باتیں بھی سن سکتے ہیں، مدد بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو کچھ تبرکات جو شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تھے لیے، اور لینے کے بعد وہاں سے پٹوا شریف کے لیے نکلے۔ اور جانتے ہو جب پٹوا شریف کے لیے نکلے نا تو علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب مخدوم پاک نے اپنی جو ہے مسند حکومت کو چھوڑا، اس وقت سے لے کر کے 70 بار خبر دی، 70 بار کہ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہ ایک اللہ کا نیک بندہ آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے جسے اشرف کہا جاتا ہے، اور راستے میں کئی سارے مشائخ نے اپنے جال بچھائے، مگر میں اسے آپ کے لیے لا رہا ہوں، اس کا حصہ آپ کے حق میں ہے۔ حضرت سیدنا سرکار مخدوم پاک جب پٹوا شریف پہنچنے والے تھے کہ 4 میل پہلے علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کو لے کر کے آ گئے، ڈولے میں بیٹھ کر استقبال کے لیے۔ یار مرید ہو ایسا کہ پیر استقبال کرنے جائے تو پھر وہ شیخ ہے سیدنا سرکار مخدوم اشرف سمنانی ہی کی ذات ہو سکتی ہے۔ 4 میل پیدل
آئے، نکل کر کے باہر ملاقات کی، سینے سے لگایا، فرمایا شہزادے میرے ساتھ بیٹھو۔ عبد الشہزادے کو لیا نہ، سرکار مخدوم پاک کو لے کر کے چلے اور گھر پہنچے، بیعت کیا، خلافت و اجازت سے نوازا، رہنے لگے ساتھ۔ اور مخدوم پاک نے کہا حضور کچھ خدمت ہو تو بتائیے گا، میں کمر باندھ لیا ہوں خدمت کرنے کے لیے اور اپنے پیر کی خدمت میں ہما وقت حاضر رہنے والا ہوں۔ حضرت سیدنا سرکار مخدوم پاک نے جب یہ عرض کیا اپنے پیر سے، حضرت علاء الحق نبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ اشرف مجھے شرم آتی ہے کہ تیری فضائلیں میں نے سنی اور تجھ سے کام لوں، تیرے متعلق تو جناب خضر نے مجھے آ کر سب کچھ بتا دیا ہے۔ اللہ، یہ حضرت مخدوم اشرف جہاں سمنانی ہے، اپنے پیر کی خدمت میں رہے اور کچھ دنوں کے بعد وہاں سے حکم ہوا، وہاں سے پیر صاحب کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ تبلیغ دین کے لیے نکل جاؤ۔ تبلیغ دین کے لیے حضرت سرکار مخدوم پاک آئے اور راستے میں بنارس سے ہوتے ہوئے کئی مقامات پر قیام کیا، کئی سارے کرامتیں دکھائیں، کئی ساری جگہوں پر حضرت مخدوم پاک کا جادوگروں سے بھی مقابلہ ہوا اور کچھ اپنوں نے بھی ٹانگ کھینچنے سے باز نہ رہے تو پھر انہیں بھی وہاں تک پہنچا دیا گیا، کیونکہ یہ مخدوم پاک کوئی اور نہیں، یہ غوث العالم ہے، یہ غوث العالم ہے، قطب اعظم ہے۔ حضرت سیدنا سرکار مخدوم پاک آپ جون پور میں قیام فرمائے۔ جون پور کا والی بڑا معتقد تھا، جون پور کا بادشاہ مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں قیام کرتے۔ ایک دن ایک علاقے میں آپ کو جانا ہوا تو اس علاقے میں مسلمان بہت کم تھے اور وہاں مردوں سے زیادہ تعداد عورتوں کی تھی اور اس میں سب سے زیادہ تعداد جادوگروں کی تھی۔ حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ تشریف لے گئے اس علاقے کے اندر تو آپ کے ایک مرید تھے شیخ حجت، ایک عورت کو دیکھنے لگے، عورت انہیں دیکھنے لگی، مخدوم پاک نے منع فرمایا۔ اچھا، منع کرنے کے بعد وہ بڑی خوبصورت تھی، پھر ایک نظر دیکھی تو اس نے انہیں گائے بنا دیا، جادو سے گائے بنا دیا، گائے بنا کر اس نے چھپا لیا۔ حضرت مخدوم پاک نے فرمایا حجت کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضور وہ نظر نہیں آتے۔ آپ نے فرمایا ہو نہ ہو اس عورت نے کچھ کیا ہے، وہ عورت سور ہے۔ اللہ اکبر، اتنا زبان سے نکلا کہ عورت اپنے گھر میں خنزیر بن گئی۔ اب اس کی ماں نے جب دیکھا نا تو روتے روتے آئی بارگاہ میں کہ لے حضور معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ سرکار فرماتے پہلے میرے مرید کو تو انسانی شکل میں کر کے لاؤ، جو تیری بیٹی نے جادو کیا ہے جا اس جادو کو اتار۔ شیخ حجت کے پاس یہ عورت گئی نا، اپنے جادو کو گھمایا اور شیخ حجت کو انسانی شکل میں تبدیل کیا۔ مخدوم پاک نے فرمایا جا تیری بیٹی بھی صحیح ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ کرامت ہے۔ آج کسی پر جادو ہو جائے تو یہاں 15 20 ہزار لوگ بیٹھ لیتے ہیں، یہاں مخدوم کی زبان سے اگر جملہ نکلتا ہے تو کیسا ہی جادو ہو رب تبارک و تعالیٰ 1 منٹ کے اندر ختم فرما دیتا ہے۔ حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، اپنے وقت کے قطب عالم ہیں، شہنشاہ عالم ہیں، قطب الاقطاب ہیں۔ آپ نائب غوث اعظم ہیں، غوثیت صغرا کے مقام پر فائز ہیں۔ ویسے غوث صرف 3 ہوں گے، آپ کو بتا دیں، ایک امام حسن مصطفیٰ، ایک شیخ عبد القادر جیلانی اور ایک امام مہدی جو ابھی آئے نہیں۔ یہ 3 ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب جو مقام غوثیت کا ملے گا یہ غوثیت صغرا، غوثیت کبریٰ نہیں، غوثیت صغرا کے مقام پر فائز ہوں گے۔ عزیزو، یہ مخدوم پاک آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ کرم فرمایا ہوا تھا۔ وہ آپ نے سنا بلی والا واقعہ، آپ نے سنا جو ہے جمال الدین راوت کا واقعہ۔ جمال الدین راوت جنہیں کمال پنڈت کہتے ہیں، کمال پنڈت کہتے ہیں نا، وہ دہائی کمال پنڈت کی، یہ جانتے ہو کون ہے؟ نام ان کا تھا کمال، لیکن جب اسلام لائے نا سرکار مخدوم پاک پر اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے ہاتھ سے نانا کا کلمہ پڑھا تو آپ کا نام رکھ دیا جمال الدین راوت۔ جمال الدین راوت
اور یہ جمال الدین راوت کہ مخدوم پاک نے صرف پان کا اغل کھلا دیا تھا، اپنے منہ سے نکال کر پان کا ایک ٹکڑا کھلایا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کمال عطا فرمایا کہ صرف نظر اٹھاتے تو جادو غائب ہو جاتا. یہ کمال حضرت مخدوم پاک اپنے بزرگوں کے اور اللہ والوں کی بارگاہ میں جب حاضری دیتے تو ننگے پاؤں جاتے. کبھی بھی ہم اور آپ بھی جائیں تو ننگے پاؤں جایا کریں، بزرگوں کی سنت ہے. جب بزرگوں کا علاقہ آتا جوتا نکال دیتے. حضرت مخدوم پاک کا یہ طریقہ سرکار سالار مسعود غازی کے ہاں بھی دیکھا گیا. آپ بارہ شریف حاضری دیتے تھے، بارہ شریف میں سرکار سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے اور اپنے جوتے کو نکال دیتے تھے جیسے بہرائچ کا علاقہ آتا. کیوں؟ فرماتے یہ شیخوں کی زمین ہے، یہ بادشاہوں کا علاقہ ہے، یہ آقاؤں کی سرزمین ہے. ویسے مخدوم پاک خود ایک بادشاہ ہے، ماں کے جانب سے بھی بادشاہ ہے، باپ کے جانب سے بھی بادشاہ ہے، اور خود تو ولیوں کے بادشاہ ہی ہے، خود تو بادشاہت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے. آپ ہی فرماتے ہیں کہ بارہ شریف کی شان وہ ہے کہ جہاں ہر آدھے گھنٹے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام آتے ہیں. سبحان اللہ. ہر آدھے گھنٹے کے بعد جناب خضر علیہ السلام آتے ہیں. لہٰذا فرماتے ہیں کم سے کم آدھا گھنٹہ بارہ میں حاضری دو، تاکہ اگر خضر علیہ السلام آئے اور تم پر نظر پڑ جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے. نظر پڑ جائے تو بیڑا پار ہو جائے. حضرت مخدوم پاک ایک مرتبہ اپنے کچھ مریدوں کے ہمراہ تبلیغ دین کے لیے نکلے، ایک علاقے میں پہنچے تو اس گاؤں والوں نے کچھ کھانا بھی نہیں دیا، پانی تک نہیں دیا، بھوکے سو گئے. اچھا مسلمان بھی تھے وہاں، مسلمان بھی تھے. مخدوم پاک آپ بھوکے سوئے، مرید بھی بھوکے سو گئے. اچھا ایک پنی رام کر کے ایک بندہ تھا نا، بڑا غریب تھا، بڑا غریب. جب اس نے سنا یار فقیر آیا ہے اور وہ فقیر بیچارہ ساری رات بھوکا سویا رہا، تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا. ایک گائے تھی اور تھوڑا موڑا اس کے پاس جو تھا اس نے پیسا اور آیا کہنے لگا حضور معاملہ دراصل یہ ہے، میں بڑا غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر سرکار یہ چیزیں ہیں یہ قبول کروا دیں. اس نے جلدی جلدی روٹی بنائی اور گائے کو ذبح کرا دیا، مخدوم پاک کی خدمت میں پیش کر دیا. مخدوم پاک نے کھایا، سارے مریدوں نے کھایا، مگر کھانا کم نہیں ہوا. اور کھانے کے بعد ارشاد فرماتے جا مسلمانوں کے حصے کی دولت میں نے تجھے عطا کر دی، تم نہیں دو گے. یہ ملا جی نہیں جائے گا تو یہ جائے گا، اور جو جس عقیدت سے جائے گا وہ لے کر آئے گا. کہنا ہمیں نہیں ملتا، ہمیں نہیں ملتا. پگلے مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے تجھے. فرمایا جا میں نے تجھے عطا کر دیا مسلمانوں کے حصے کی دولت. مسواک کیا نا، مسواک گاڑ دیا اور فرمایا میری نشانی اسے رکھو. حضرت مخدوم پاک چلے آئے، دھیرے 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 کر کے بہت امیر ہو گیا پنی رام. کئی مشکلوں کے بعد حضور مدنی میں آ گئے تھے گھومنے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا، اس سے پوچھا تو اس نے بتایا ہاں ہمارا ہی خاندان ہے جو مخدوم پاک کو کھانا پیش کیا تھا، اور الحمدللہ ہم بڑے سکون سے ابھی تک چل رہے تھے، مگر ایک غلطی ہو گئی، ایک غلطی ہو گئی. آپ نے فرمایا وہ غلطی کیا ہے؟ کہنے لگے غلطی یہ ہے کہ مخدوم پاک نے جو مسواک کر کے گاڑا تھا نا، وہ مسواک درخت بنا اور ایک بہت بڑا درخت دھیرے 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 وہ درخت پھیلنے لگا، یہاں تک کہ 12 بیگھہ میں پھیل گیا، 12 بیگھہ میں وہ درخت پھیل گیا. اب کچھ لوگ ہمارے میں سے تھے، انہوں نے کہا یار اسے کاٹ کر ختم کرتے ہیں، بہت زیادہ ہو گیا. تو دھیرے دھیرے لوگ اسے کاٹتے رہے، یہاں تک کہ 5 بیگھہ زمین کاٹ کر ختم کر دی. جب سے پریشانی آنا شروع ہو گئی، پریشانی. فرماتے ہیں یہ تو تم نے غلطی کی، جاؤ اور جا کر مخدوم پاک کی بارگاہ میں معافی مانگو. مخدوم پاک کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد انہوں نے معافی طلب کی. سرکار مخدوم پاک بڑے رحیم بھی، بڑے رحیم، معافی بڑی جلدی کرتے تھے اور جلال میں بھی بڑی جلدی آ جاتی. اور یاد رکھیں یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے غضب سے بچو، ان سے رحمت طلب کرو، ان سے مانگو، اور جب ان سے مانگو گے نا
یاد رکھو یہ اللہ والے کبھی خالی دامن خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے. سرکار مخدوم پاک آج دیکھیں نا یار، آج 3 میلاد تیسرا دن ہے لگے، اتنی بھیڑ ہے کچوچھا کے اندر، اتنی بھیڑ ہے یار، تل پھینکنے کی جگہ نہیں. یار بتاؤ کوئی گیا کہیں بلانے؟ کوئی نے دعوت دینے گیا؟ نہیں، بلکہ کہا کھولے تھے خوشبودار نے خوشبو کھا کر، بس سنا پہنچ گئے. چلو مخدوم پاک کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ تو غریب نواز ہے، وہ تو بانٹتے ہیں، وہ تو عطا کرتے ہیں. اللہ اکبر. 28 محرم الحرام شریف کی تاریخ، آج کی تاریخ، آپ نے غسل فرمایا اور فرمایا کہ آج میں اپنے دادا جان سے ملاقات کروں گا، آج میں اپنے دادا مولا علی مشکل کشا سے ملاقات کروں گا، آج میں نانا جان سے ملوں گا. اللہ اکبر. یہ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا نیک ولی، برگزیدہ بندہ غسل فرمانے کے بعد لیٹے، اور الگ الگ روایتیں ہیں، عصر اور مغرب یا فجر یا ظہر، کئی طرح سے لوگوں نے باتیں کی. حضرت مخدوم پاک علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ لیٹے، آنکھیں بند ہوئی، روح کا سری سے پرواز کر دی. آج 636 سال ہو گئے. کتنے سال ہو گئے؟ 636 سال مخدوم پاک کو اس دنیا سے تشریف لے جاتے. مگر لگتا ہے کوئی ابھی بھی موجود ہے، لگتا ہے کوئی بیٹھ کر کے بلا رہا ہے، چلو ملنے کے لیے. مخدوم پاک کا در کھلا ہے. یاد رکھیں، جو جس مقصد سے جاتا ہے بارگاہ مخدومیت سے اسے خالی نہیں بھیجا جاتا. ہم یہاں بیٹھ کر بھی یاد کر رہے ہیں نا، ایمان عقیدہ یہ کہہ رہا ہے کہ مخدوم پاک ضرور ہمیں نوازیں گے، اور انہیں یاد کرنے والا کبھی خالی نہیں جاتا. کہ وہ رباعی شریف کے اندر جو جملے کہے گئے نا کہ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ شفا حرمت روح پیغمبر، ایک نظر کن سوئے ماں. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.